حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلى الله على محمد وآل محمد. وہ خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو تمام ادیان عالم پر غالب بنائے. اگرچہ یہ بات مشرکین کو ناگوار ہی گزرے. منشور حقوق بشر اور اسلام کے عنوان سے رشع محرم کی مجالس میں جس سلسلے بیان کا آغاز کیا گیا ہے، آج اس کی چوتھی کڑی آپ کے سامنے گزارش کرنا ہے. میں نے اس کے پہلے بھی اپنے سننے والوں کو اس نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے اور پھر بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں. یہ مجالس اس مقام پر منعقد ہوتی ہیں، ان کا مقصد اس پیغام کو تمام انسانوں تک پہنچانا ہے جس پیغام کے تحفظ کے لیے فرزند رسول الثقلین نے اتنی بڑی قربانی کی. امام حسین کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ اپنی قربانی دے کر اپنا نام اونچا کر لیں. امام حسین کا مقصد فقط یہ تھا کہ چاہے میری لاش پامال ہو جائے مگر قانون الہی پامال نہ ہو جائے. اس لیے آپ جب بھی مجالس میں شرکت فرمائیں تو اس مقصد کو ہمیشہ اپنی نگاہ میں رکھیں کہ آل محمد نے اپنی شخصیتوں کو بلند کرنے کے لیے یہ قربانیاں نہیں دی ہیں، بلکہ ایک مقصد ہے، ایک دین ہے، ایک قانون الہی ہے جس کو سر بلند بنانے کے لیے یہ قربانیاں پیش کی ہیں. لہذا ہماری تمام تر توجہ ان مقاصد، ان قوانین اور ان احکام کی طرف ہونا چاہیے جن
جن احکام کی سربلندی کے لیے یہ قربانی کی گئی ہے اور جن احکام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے آج تک یہ اجتماعات ہو رہے ہیں۔ آج جن مسائل کو آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ ہماری اور آپ کی زندگی کے قریب ترین اور بنیادی مسائل ہیں۔ دنیا میں ہر جگہ یہ گفتگو ہو رہی ہے اور اس گفتگو کو ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے لیے جنہیں مختلف رشتوں میں جکڑ دیا گیا ہے، ان رشتوں کو برتنے کے لیے کون سے قوانین مرتب کیے ہیں۔ عائلی زندگی، خانگی حیات اور عوائلی قوانین جن کی گفتگو ساری دنیا میں ہو رہی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی دنیا کے سامنے اپنے نقطۂ نگاہ کو رکھیں اور یہ بتائیں کہ آل محمد نے تشریح دین اسلام میں جن حقوق کی طرف توجہ دلائی ہے اس کا تذکرہ خود عالم اسلام میں کسی مقام پر نہیں ملتا، تو دنیا کے دوسرے قوانین میں ایسی باتوں کے ملنے کا کیا امکان ہے۔ گفتگو کے آغاز میں جو ایک بنیادی نقطہ ہے جو قابل توجہ ہے اسے آپ نگاہ میں رکھیں، اس کے بعد سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی چھوٹا سا گھرانہ ہو یا بڑا سا ملک ہو، بہرحال کسی نظام کو چلانے کے لیے ایک ذمہ دار یقیناً طے کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی نظام کا ذمہ دار نہ ہو تو اس کو نظام نہیں کہا جاتا اور اس کے کامیاب ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ یہیں سے ہم نے اپنی گفتگو توحید میں شروع کی ہے۔ اتنا بڑا نظام یہ کائنات چلانے کے لیے ایک خالق و مالک بہرحال درکار ہے۔ ہم انہیں بے عقل سمجھتے ہیں کہ نظام کائنات کو بغیر چلانے والے کے چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ چاہے پوری کائنات کا نظام ہو، چاہے کسی ملک کا نظام ہو، چاہے کسی شہر کا نظام ہو، چاہے کسی گاؤں اور محلے کا نظام ہو، اور چاہے چھوٹے سے گھرانے کا نظام ہو، جب تک کوئی نظام کا ذمہ دار نہ ہوگا اس وقت نہ نظام چلنے کا امکان ہے اور نہ اس کو نظام کہا جا سکتا ہے۔ تنظیم، ترتیب ضرورت اس کے لیے ہے کہ کوئی ایک منظم ہو، مرتب ہو، نظام کا چلانے والا ہو، جس کے بغیر کوئی نظام نہیں چل سکتا۔ خانوادگی نظام، عائلی نظام، گھریلو نظام، اس کو چلانے کے لیے بھی ایک ذمہ دار کا ہونا ضروری ہے۔ بس یہاں آنے کے بعد ایک بنیادی مسئلہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ گھریلو زندگی میں ذمہ دار کسے بنایا جائے۔ توجہ کرتے چلیں، گھریلو زندگی میں ذمہ دار کسے قرار دیا جائے۔ اس لیے کہ مسئلہ باپ، بیٹے، بھائی، بہن کا نہیں ہے، مسئلہ انسانیت کی دو صنفوں کا ہے کہ پروردگار عالم نے روز اول سے عالم انسانیت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اللہ نے جس طرح بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کیا ویسے ہی بغیر ماں باپ کے حوا کو پیدا کیا۔ یعنی خدا کا احسان تو وجود آدم پر بھی ہے، خدا کا احسان وجود حوا کا بھی ہے، لیکن اتنا کہنے کی بہرحال اجازت ملنی چاہیے کہ نہ وجود حوا پر آدم کا احسان ہے، نہ وجود آدم پر حوا کا احسان ہے۔ روز اول پروردگار عالم نے تو ایک طرح کی مخلوق پیدا کی ہے، درجات میں فرق ہوگا، کمالات میں فرق ہوگا، لیکن خلقت کے اعتبار سے جس انداز کی خلقت جناب آدم کی ہے اسی انداز کی خلقت جناب حوا کی ہے۔ یعنی نہ خلقت آدم پر ماں باپ کا کوئی احسان ہے اور نہ خلقت حوا پر ماں باپ کا کوئی احسان ہے۔ اللہ نے جیسے اپنی قدرت کاملہ سے آدم کو پیدا کیا ہے ویسے ہی اپنی قدرت کاملہ سے جناب حوا کو پیدا کیا۔ تو چونکہ عالم تخلیق میں آنے والی دونوں صنفیں ایک دوسرے سے بے نیاز پیدا ہوئی، نہ آدم حوا کے محتاج تھے اور نہ حوا آدم کی محتاج تھی۔ اس کی تشریح میں کر آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آج کی بشارت میں جملہ کہہ دینا چاہتا ہوں، اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات کے سارے رشتوں میں جو اہمیت رشتہ زوجیت کو حاصل ہے وہ کسی رشتے کو حاصل نہیں۔ توجہ کریں، یہ میں جانتا ہوں کہ ماں بیٹے کا رشتہ بڑا مقدس ہوتا ہے، میں جانتا ہوں بھائی بہن کا رشتہ بڑا پاکیزہ ہوتا ہے،
میں جانتا ہوں کہ باپ اور بیٹی کا رشتہ نہایت درجہ بلند ہوتا ہے. میں جانتا ہوں کہ سارے رشتے اپنے مقامات پر بڑی اہمیت رکھتے ہیں، لیکن اس حقیقت سے دنیا کا کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا کہ نہ ماں بیٹے کا رشتہ بنیادی ہے، نہ باپ اور بیٹی کا رشتہ بنیادی ہے، نہ بھائی اور بہن کا رشتہ بنیادی ہے. سارے رشتوں کی بنیاد ایک رشتے زوجیت ہے. اگر آپ اس نقطے کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے تو شاید میں باقی مسائل کو واضح بھی نہ کر سکوں گا. سارے رشتوں کی بنیاد رشتے زوجیت ہے. اس لیے ابتداء دو انسان پیدا ہوئے. اللہ نے آدم کو پیدا کیا، حوا کو پیدا کیا. آدم اور حوا کے درمیان باپ اور بیٹی کا رشتہ نہیں ہے. آدم اور حوا کے درمیان بھائی اور بہن کا رشتہ نہیں ہے. باپ اور بیٹی کا رشتہ تو پیدا ہوگا جب آدم و حوا کی اولاد پیدا ہو جائے گی. بھائی بہن کا رشتہ تو پیدا ہوگا جب ان کی اولاد پیدا ہو جائے گی. پھر ان دونوں کا رشتہ کیا ہے؟ آدم و حوا کا رشتہ تو رشتے زوجیت ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جتنے مقدس رشتے ہیں سب رشتے زوجیت کی پیداوار ہیں. اور سارے رشتوں میں بنیادی رشتہ رشتے زوجیت ہے. اس رشتے کو کیسے کثیر بنا دیا جائے جو سارے مقدس رشتوں کی بنیاد بنا ہوا ہے. اولاد اور ماں باپ کا رشتہ بھی نہ ہوگا اگر یہ رشتے زوجیت نہ ہوگا. اور شاید خدا نے روز اوپر یہ رشتہ اسی لیے پیدا کیا تھا تاکہ سارے رشتوں کے تقدس کا نعرہ لگانے والے اس رشتے کی پاکیزگی کو پہچانے کہ رشتے زوجیت تذکیر جنس کے لیے نہیں آیا تھا، نسل بشر کو قائم کرنے کے لیے آیا تھا. یہ دو صنفیں جو اللہ نے پیدا کی، ایک کا نام مرد رکھا گیا اور ایک کا نام عورت رکھا گیا. آدم اور حوا اس دنیا میں آتے یہ دو حصوں میں عالم انسانیت روز اوپر سے بچا ہوا ہے. تو جب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ گھریلو زندگی کے لیے، آئلی نظام کے لیے، خانوادگی کے واسطے ایک ذمہ دار چاہیے، تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ سوال پیدا ہوتا ہے ان دونوں میں ذمہ دار کون ہوگا. حقوق نسواں کی بات یہیں سے شروع ہوتی ہے. توجہ کریں، حقوق نسواں کی بات در حقیقت یہیں سے شروع ہوتی ہے. حقوق نسواں کے معنی میاں بیوی کے جھگڑے نہیں ہیں، یہ تو ہماری نافہمی ہے. حقوق نسواں کا بنیادی سوال یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ جب خدا نے دو انسان بنائے، ایک مرد اور ایک عورت، نہ ان کا احسان ان پر تھا نہ ان کا احسان ان پر تھا، تو اس کے معنی کہ تخلیق کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں. جب تخلیق کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں تو جو حیثیت ان کو حاصل ہے وہ ان کو حاصل ہونا چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے کہ گھر کا سارا نظام مردوں کے حوالے کر دیا جائے، عورت کو ان کا تابع بنا دیا جائے. کیوں نہ ایسا ہو کہ نظام خانوادگی کو عورت کے حوالے کر دیا جائے اور مرد کو اس کا تابع بنا دیا جائے. جبکہ تاریخ بشر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، تاریخ بشر میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایسے انسان تو مل گئے کہ جن کے وجود پر کسی مرد کا احسان نہیں تھا. سوچیے گا، ایسے انسان تو مل گئے کہ جن کے وجود پر کسی مرد کا احسان نہیں تھا، مگر ایسا کوئی نہ ملا کہ جس کے وجود پر عورت کا احسان رہا ہو. عیسیٰ کو بھی اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے مگر بغیر ماں کے نہیں پیدا کیا. تو عورت کا کہنا یہ ہے کہ پہلے دن جب تم بے نیاز تھے تو ہم بھی بے نیاز تھے. پہلے دن جب تم بے نیاز تھے یعنی آدم، تو ہم بھی بے نیاز تھے یعنی حوا. نہ تم ہمارے محتاج نہ ہم تمہارے محتاج. اس کے بعد جب عالم میں احتجاج شروع ہوا، جب انسان پیدا ہونے لگے جو مردوں کے بھی محتاج، عورتوں کے محتاج، باپ کے محتاج، ماں کے محتاج، تو ایک انسان ایسا تو مل گیا جو تم سے بے نیاز تھا، مگر آج تک تم کو ایسا نہ پیدا کر سکے جو ہم سے بے نیاز رہا ہو. تو اس کے معنی ہے کہ گھریلو نظام میں بنیاد ہم ہیں، تم نہیں ہو. میری مجبوری ہے کہ جن کو قدر کرنا ہے وہ سامنے نہیں، اور جو سامنے ہے وہ اس نقطے کی قدر نہیں کریں گے کہ صلوات پڑھیں محمد.
ازواج نہیں تھے، تو اس کے معنی کہ عالم تخلیق میں اصل ہم ہیں، عالم تخلیق میں اصل تم نہیں ہو، اور یہ عالم تخلیق ہی ہے جو خاندان بناتا ہے۔ خاندان کا کمالات سے بنتا ہے، فضائل سے بنتا ہے، خاندان تو نسلوں سے بنتا ہے۔ یہ باپ وہ بیٹا، یہ چچا وہ بھتیجا، یہ ماموں بھانجا، یہ نانا یہ نواسا، وہ دادا یہ پوتا، وہ یہی سب مل جاتے ہیں تو خاندان بن جاتا ہے۔ نہ فضائل کی شرط ہے نہ کمالات کی شرط ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ صاحب کمالات بھی ہوں، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سب ایک طرف سے بے کمال ہوں، مگر خاندان تو ہوگا۔ توجہ ہے، یعنی جتنے رشتے ہیں سب بے کمال ہوں جب بھی خاندان ہوگا، اور جتنے رشتے ہیں سب با کمال ہوں جب بھی خاندان ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ ایسے تو بے شمار خاندان ملے کہ جن کے سارے رشتے بے کمال ہوں، ایسے تو بے شمار خاندان گاؤں میں شہر میں مل جائیں گے کہ جن کے سارے رشتے بے کمال ہوں، نہ نانا پڑھا لکھا، نہ دادا پڑھا لکھا، نہ نانی کچھ جانتی ہے، نہ دادی کچھ جانتی ہے، باپ بھی چاہے، بیٹا بھی چاہے، بھائی بھی چاہے، بہن بھی چاہے، ایسے تو بہت مل گئے، مگر ایسا کوئی گھرانہ کہ جس کے سارے رشتے با کمال ہوں۔ آپ تلاش کریں عالم اسلام میں کوئی نہ ملے گا، اگر ہے تو فقط ایک ہی گھرانہ ہے، ایک ہی گھرانہ ہے کہ جس کا ہر رشتہ با کمال نظر آتا ہے۔ جو حاکم شام نے کہا تھا جب امام حسن کو دکھلایا تو کہا تم نے ان کو نہیں بتایا، نہ دادا کے اعتبار سے ان سے اونچا کوئی ہے، نہ نانا کے اعتبار سے ان سے اونچا کوئی ہے، نہ نانی کے اعتبار سے ان سے کوئی اونچا ہے، نہ ماں کے اعتبار سے ان سے بلند کوئی ہے، نہ باپ کے اعتبار سے ان سے بلند کوئی ہے۔ یعنی یہ شہزادے وہ ہیں کہ جتنے رشتے تلاش کرو گے ہر طرف کمال ہی کمال واقعات ہیں جن کا دوران گفتگو نقل کرنا اس لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ وضاحت طلب ہیں اور وضاحت کے لیے وقت نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو عالم اسلام میں پایا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم تشریف فرما ہے اور سرکار دو عالم کے پہلو میں ایک طرف مولا کائنات علی بن ابی طالب اور ایک طرف علی کے فرزند حسین بن علی۔ ایک مرتبہ روایت کا فکرہ ہے کہ مولا کائنات نے سرکار دو عالم سے عجیب و غریب سوال کیا، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ ہم دونوں میں آپ کی نگاہ میں زیادہ محبوب کون؟ ہم تو ایسا سوال اٹھا نہیں سکتے، ہم کو تو یہ حق بھی نہیں ہے کہ ہم یہ سوال اٹھائیں کہ ان میں کون زیادہ محبوب ہے، اس لیے یہ حق کم اور زیادہ کا کیا سوال ہے؟ لیکن مولا کائنات نے خود یہ سوال اٹھا لیا، یا رسول اللہ یہ بتائیے ہم دونوں میں آپ کی نگاہ میں زیادہ محبوب کون ہے؟ تب اس کے جو پیغمبر جواب دیں، روایت کا فکرہ ہے کہ شہزادہ بول اٹھا، بابا جان یہ تو کوئی پوچھنے کی بات ہی نہیں، جس کے فضائل زیادہ ہوں گے وہ زیادہ محبوب ہوگا، جس کے فضائل و کمالات زیادہ ہوں گے وہ زیادہ محبوب ہوگا۔ اب جب واقعے کا ذکر آ گیا پھر لوگ پہچانیے گا، یعنی وہ شہزادہ جو ابھی اتنا کمسن ہے کہ نبی کی گودی میں پیغمبر اس دنیا سے گئے جو بھی امام حسن کو سے ایمان ہوتا ہے تو 6 سالوں میں زیادہ تو نہیں تھی، اتنی کمسنی کا زمانہ اور اتنے بڑے بنیادی سوال کے جواب کیا ہے؟ جس کے فضائل زیادہ ہوں گے وہ زیادہ محبوب ہوگا۔ یعنی آل محمد کے گھرانے کا 4 برس کا بچہ بھی یہ جانتا ہے کہ پیغمبر کی نگاہ میں محبوب بننے کے لیے فضائل درکار ہے۔ گھرانے کا بچہ بھی اعلان کر رہا ہے فضائل معیار محبت ہے پیغمبر کی نگاہ میں، پیغمبر رشتوں سے محبت نہیں کرتا، پیغمبر فضائل و کمالات سے محبت کرتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ جنہوں نے قدر پیغمبر کو تو پہچانا انہوں نے محبت کی داستانیں تو بہت سنائی مگر اس کے ساتھ کمال کی کوئی داستان نہ سنائی۔ پیغمبر خدا تو بہت چاہتے تھے مگر کیوں یہ نہ بتایا، پیغمبر خدا سے بڑی محبت کرتے تھے مگر کیوں یہ نہ بتایا، اور اس سے بڑی قیامت یہ سب نے بتایا کہ نبی بہت
اپنے فرزند کی اداؤں کو کون جانتا ہے؟ مسکرا کے فرمایا حسین بات تو صحیح ہے کہ جس کے فضائل زیادہ ہوں گے وہ زیادہ محبوب ہوگا، لیکن ذرا اپنے فضائل بیان تو کرو۔ میں دیکھوں کیا تم نے مجھ سے تو زیادہ فضائل پائے جاتے ہیں، ذرا اپنے فضائل بیان تو کرو۔ عرض کرتے ہیں بابا جان یہ تو جرات ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ سے پہلے میں بیان کروں، آپ پر میں سبقت کروں، الحمد للہ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ بزرگ ہیں، آپ بیان فرمائیں۔ مولا کائنات کا تذکرہ شروع کر دیا، اللہ نے اس کو امیر المومنین بنایا، امام المتقین بنایا، لسان الصادقین بنایا، یعقوب الدین بنایا، قاضی المحجرین بنایا، اور اس کے بعد سلسلہ بیان شروع ہوا تو مولا کائنات نے 70 فضائل بیان کی کہ اللہ نے مجھے یہ فضائل دیے ہیں، اب بیٹا تم بیان کرو۔ میں اسی طرح میں واقعہ سے نہیں بیان کرتا تو اس کی وضاحت میں وقت ہو جاتا ہے، لیکن ماشاء اللہ پہلے بات کو پہچانیے گا تاکہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ جب 70 فضائل بیان کر چکے تو فرمایا بیٹا تم بیان کرو۔ کیا بابا جان ان فضائل کے بارے میں تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ جس خدا نے یہ کمالات آپ کو دیے آپ کے صدقے میں مجھے بھی دیے، مجھے بھی اللہ نے متقین کا امام بنایا ہے، مجھے بھی اللہ نے یعقوب الدین بنایا ہے، مجھے بھی خدا نے یہ فضائل و کمالات دیے ہیں، یہ سارے کمالات وہ ہیں جو آپ کے صدقے میں مجھے بھی حاصل ہیں۔ تو کہا حسین کیا تمہارے پاس کوئی اور فضیلت ہے جو میرے پاس نہیں ہے؟ کیا بات ہے اجازت ہے تو عرض کروں کہ اللہ نے کچھ فضائل مجھے ایسے دیے ہیں جو آپ کو بھی نہیں دیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کو بھی نہیں دیے، لوگ پہچانیے گا کیا گھر بیان تو کرو وہ فضائل کیا جو تم کو ملے مجھے نہیں ملے، کیا اللہ نے جیسا باپ مجھے دیا ویسا وہ آپ کو نہیں دیا۔ یہی خدا نے مجھے آتا ہے، جیسا باپ خدا نے مجھے دیا ہے ویسا باپ کو آپ کو بھی دیا، جیسا نانا خدا نے مجھے دیا ہے ویسا نانا تو آپ کا بھی نہیں ہے، جیسی مادر گرامی میری ہے ویسی مادر گرامی تو آپ کی بھی نہیں ہے، جیسا بھائی میرا ہے ویسا بھائی تو آپ کا بھی نہیں ہے۔ تو یہ فضائل و خصوصیات اللہ نے مجھے دیے جو آپ کو حاصل نہیں ہے، لیکن ابھی جو خدا نہ کرتا کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ پیدا ہو جائے کہ جو آل محمد کے گھر میں بھی مقابلے شروع ہو گئے اور جناب کے بیٹے نے اپنے کو 573 ثابت کر دیا۔ نہیں، یہ دھوکہ نہ لے پائے، بات کر جائے گا امام حسین اس منزل کمال میں، اس منزل بیان میں یہ نہیں کہنا چاہتے کہ میرے فضائل آپ سے زیادہ ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، بات کی حقیقت ہو جائے، یہ نہیں کہنا چاہتے کہ میرے فضائل آپ سے زیادہ ہیں، سر حقیقت یہ سمجھانا چاہتے جیسے آپ ہیں ویسا میں نہیں ہوں، یہ کہنا چاہتے کہ جیسے آپ ہیں ویسا میں نہیں ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ حسین نے اپنا ذاتی کمال نہیں بیان کیا، بلکہ کہا جیسا میرا باپ ہے ویسا آپ کا باپ نہیں ہے، یعنی میں آپ پر ناز کر رہا ہوں، میں پیغمبر پر ناز کر رہا ہوں، میں مادر گرامی پر ناز کر رہا ہوں، میں اپنے بھائی پر ناز کر رہا ہوں۔ یہ حقیقت ان کے کمالات کا اعلان ہے، یہ اپنے کمال کا اعلان ہے۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جب 2 صنفیں اللہ نے پیدا کی، مرد کو بھی اللہ نے پیدا کیا، عورت کو پیدا کیا، اور اس شان سے اور انہی کے رشتوں سے گھرانہ تیار ہوا، انہی کے رشتوں سے خانہ اور خانوادہ تیار ہوتا ہے، تو ان کا ذمہ دار کس کو بنایا جائے؟ یہ کام مرد کے حوالے کیا جائے یا یہ کام عورت کے حوالے کیا جائے؟ یہ بنیادی سوال ہے، اور یہ جو حقوق نسواں کے جھگڑے شروع ہوتے ہیں، عورتوں کا دعویٰ یہ ہے کہ نظام ہمارے ہاتھ میں دے دیے، مردوں کا خیال یہ کہ نظام ہمارے ہاتھ میں دینا چاہیے، اور یہی یہ اختلاف شروع ہوتا ہے۔ مگر دین اسلام نے مسئلے کو کتنی خوبصورتی ظاہر کیا ہے اگر آپ توجہ کر سکیں، اور وہ یہ ہے کہ انسانی زندگی میں اگر ایک ہی طرح کے کام ہوتے تو یہ جھگڑا پیدا ہوتا کہ ان کاموں کا ذمہ دار کس کو بنایا جائے، مگر انسانی زندگی میں 2 طرح کے کام ہیں، ایک کام گھر کے اندر کا ہے اور ایک کام گھر کے باہر کا ہے۔ گھر کے اندر کا کام
بچوں کی ولادت سے لے کر تربیت کے آخری مرحلے تک، اور گھر کے باہر کا کام، روزی فراہم کرنا، نفقہ فراہم کرنا، سامان فراہم کرنا، انتظامات دیکھنا، یہ سارے کام یہ بھی کام ہیں۔ اب یہ تم بتاؤ کہ تقسیم میں دونوں کام تمہیں لینا ہے یا دونوں کام انہیں لینا ہے یا ایک کام تمہیں لینا ہے اور ایک انہیں لینا ہے؟ تو یہ بتاؤ کون سا کام تمہیں لینا ہے، کون سا کام ان کے حوالے کرنا؟ ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ توجہ کریں گے، یہ صاحب جگہ نہیں، یہ مسئلہ مشکل نہیں ہے، نہایت آسان ہے۔ یا تو دونوں کام مردوں کے حوالے کر دیے جائیں، اور ازواج معطل، مرد ہی باہر جائے روٹی فراہم کرے اور مرد ہی گھر میں آ کے بچوں کو کھلائے۔ اگر تو بعض ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن صحیح معنوں میں یہ پارٹ ٹائم سروس ہے، ورنہ جس کو واقعی تربیت کرتے ہیں وہ انسان کر ہی نہیں سکتا ہے کہ صرف جو باہر رہے گا وہ گھر میں نہ رہے گا، جو گھر میں رہے گا وہ باہر نہ رہے گا۔ بالآخر یہ کام ایک آدمی دونوں کام بیک وقت انجام دے یہ ناممکن ہے۔ لہذا یا تو دونوں کام ایک کے حوالے کر دیا جائے تو یہ کام نہ مرد سنبھال سکتا ہے اور نہ عورت کے بس میں ہے کہ باہر کی زندگی بھی سنبھال لے اور گھر کی تربیت کا کام سنبھال لے، یہ کسی کے امکان ہی میں نہیں ہے، نہ مرد کر سکتا ہے اور نہ عورت کر سکتی ہے۔ اور جب یہ دونوں کام کوئی سنبھال نہیں سکتا تو اس کے بعد کام کو بانٹنا پڑے گا۔ توجہ کریں، کام کو تقسیم کرنا پڑے گا، اور تقسیم کے دو رخ ہیں، یا تو باہر کا کام عورتوں کو دے دیا جائے اور مردوں کو گھر میں بٹھا دیا جائے، بچوں کو آپ پالیں، ان کی تربیت آپ کریں، کمانے کا کام وہ کریں، اور یا کہ باہر کا کام مردوں کو دے دیا جائے اور گھر کا کام عورتوں کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ دو ہی راستے ہیں۔ اب اہل دنیا نے کیا کیا حل نکالے ہیں میں نے سارے جھگڑوں میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن جو بات کہنا چاہتا ہوں اس پر توجہ کریں گے۔ تو دو ہی راستے ہیں، یا باہر کا کام مردوں کو دیا جائے، گھر کا کام عورتیں سنبھالیں، یا گھر کا کام عورتوں کو دیا جائے، مردوں کو دیا جائے، اور باہر کا کام عورتیں سنبھالیں۔ اور یہ دونوں کر سکتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میں ایسی طرفداری نہیں کر سکتا میں یہ کہوں یہ کام تو خالی مرد ہی کر سکتے ہیں، نہیں، وہ بھی سروس کر سکتی ہیں، وہ بھی دکان پر بیٹھ سکتی ہیں، وہ بھی کما سکتی ہیں، وہ کرتی ہیں۔ ایک ایسی بات جو سامنے موجود ہے اس کا انکار کرنا، اپنی تقریر کو مذاق اڑانا، یار آپ نے کہا آپ کو اس کی بھی خبر نہیں ہے، خدا یہ کہ دنیا میں بستے ہیں، نہیں کر سکتی ہیں۔ عورتیں روٹی روزی کا انتظام کر سکتی ہیں، کوئی بڑی بات نہیں، اور مرد بچوں کو پال سکتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں، کرتے ہیں۔ ایسے مرد بھی ہوتے ہیں جو بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اور ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو کھانے کمانے کا انتظام کرتی ہیں۔ تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہر گھر میں یہی نظام بنا دیا جائے کہ باہر کا کام عورتوں کے حوالے کر دیا جائے اور گھر کا کام مردوں کے حوالے کر دیا جائے۔ میں یہ نہ کہوں گا کہ مرد اس سے راضی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، راضی ہو جانا ہو، میں تو ایک بنیادی گفتگو کر رہا ہوں۔ مگر ایک بات اگر آپ توجہ کر سکیں، اور وہ یہ ہے کہ آنے والا جب دنیا میں آیا تو یہ باپ کا بھی بیٹا ہے اور ماں کا بھی بیٹا ہے۔ میں وضاحت نہیں کر سکتا، لیکن آپ پہچانیے گا یہ آنے والا جو دنیا میں آیا یہ بیٹا باپ کا بھی ہے اور یہ بیٹا ماں کا بھی ہے، لیکن اتنا بڑا طویل سفر زندگی، کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ، اتنا طویل سفر زندگی جو 9 مہینے میں طے کیا ہے۔ سبحان اللہ، واہ اب آپ وضاحت کے محتاج ہیں، اتنا طویل سفر حیات جو بچے نے 9 مہینے میں طے کیا ہے، اس پورے 9 مہینے میں بچے کا کوئی تعلق نہ باپ کی غذا سے تھا، سبحان اللہ، سبحان نہ اللہ، باپ کے لباس سے تھا، نہ باپ کی زندگی سے تھا، نہ باپ کے خیالات سے تھا، نہ باپ کی حیات سے تھا، نہ باپ کی موت سے تھا۔ باپ مر بھی جائے گا سبحان اللہ، واہ واہ، تو یہ بچہ دنیا میں آ جائے گا۔ یعنی اتنا طویل سفر حیات جو واقعی سفر حیات ہے، جو موت سے زندگی کی طرف آ رہا ہے، سبحان اللہ، جو نہ ہونے سے ہونے کی طرف آ رہا ہے، اس سفر کو کس نے طے کرایا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ سفر کو ماں نے طے کرایا، یعنی عورت نے۔ تو بچے کی ابتدا سے لے کے اور انسان بننے تک اور انسان بن کے دنیا میں آنے تک یہ پورا سفر حیات عورت نے طے کرایا ہے، اس میں مرد کا کوئی دخل نہیں۔ توجہ کریں، اگر مرد پہلے ہی دن مر گیا ہوتا جب یہ طویل سفر زندگی 9 مہینے کا، ماں طے کرا سکتی تھی، لیکن اگر ماں مر گئی ہوتی پہلے دن تو بابا جان مسلح پر 9 مہینے بیٹھ کے دعا کرتے۔ جب بھی کوئی انسان دنیا میں آنے والا نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ آدم سے
سبحان اللہ سبحان اللہ. اور چپ ہے. جو کچھ بچہ اپنے ساتھ لے کے آیا ہے، گوشت لے کے آیا ہے، گوشت لے کے آیا ہے، ہڈیاں لے کے آیا ہے، خون لے کے آیا ہے، یہ سب ماں کے جسم کا نتیجہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجبوری ہے کہ میں وضاحت نہیں کر سکتا. یہ سب ماں کے جسم کا نتیجہ ہے. ماں کی غذا میں گوشت بنایا ہے، ماں کی غذا میں ہڈیاں بنائی ہیں، ماں کی غذا میں خون بنایا ہے، ماں کی غذا میں جسم بنایا ہے. اس کے بعد سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو سوچیے جس کا جزو بدن ہے، جس کا جزو بدن ہے، اس کے درد کا احساس اس کو پیدا ہوگا یا اس سے پیدا ہوگا. یہ بلا سبب نہیں ہوتا کہ بچہ رات کو روئے تو باپ کو غصہ آئے، ماں کے نیچے سے لگا دے. یہ کوئی کمال کا مسئلہ نہیں ہے. یہ اس فطرت کا تقاضا ہے کہ اتنے دنوں تک اپنے شکم میں رکھ کے پالا ہے. اسے جو درد اس کے دل میں پیدا ہوگا وہ غیر کے دل میں نہیں پیدا ہو سکتا. اس لیے اسلام نے کہا اس نقطے کو پہچانو. تربیت کا کام باپ کے حوالے کرنے کا مطلب بالکل اجنبی عورت کو کرائے پر لانا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ کرے عورت ہی پالنے والی ہو مگر کسی اور کو کرائے پر لا کر دیا جائے تو وہ ساری خدمت کر سکتی ہے مگر مانگتا نہیں دے سکتی. ساری خدمت کر سکتی ہے مگر ماں کی محبت نہیں دے سکتی ہے. یہ محبت جو فطرت کی پیداوار ہے، جو وجود کی پیداوار ہے، جو گوشت و پوست کی پیداوار ہے، جو ہڈی اور خون کی پیداوار ہے، یہ بات کو نصیب نہیں ہے کسی اور کو کیا نصیب ہوگا. سبحان اللہ. تو چونکہ ماں کا جزو بدن کا انسان زیادہ پروردگار نے کہا تربیت کا کام جیسے یہ کر سکتی ہے سبحان اللہ. وہ ایسے مرد نہیں کر سکتا. اس لیے تقاضا فطرت یہ ہے کہ تربیت کا کام عورت کے حوالے کر دیا جائے، انتظام کا کام مرد کے حوالے کر دیا جائے. بڑی نازک موضوع پر گفتگو ہو رہا ہے. اگر آپ متوجہ ہیں تو انشاءاللہ آپ کو پائے گا. یہ بچہ یہ ماں کا بیٹا ہے. حقیقت یہ ماں کا جو بدن ہے، ماں کے وجود کا جو ہے. بات کا تعلق تو بہت پہلے ختم ہو چکا. آپ جو کچھ ہے وہ ماں کر دیا ہوا ہے. اسی لیے آپ نے پڑھا ہوگا ایک عالم نفسیہ. میں ایسے حوالے نہیں دیا کرتا نہ مجھے اچھا لگتا ہے، لیکن بعض باتیں ہوتی ہیں کہ جن کو کہنا ہی پڑتا ہے. اس لیے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہی حوالوں سے مشاہدہ مروب ہو جاتے ہیں کہ فلاں فلاسفر نے کہا، فلاں ڈاکٹر نے کہا، فلاں کمپاؤنڈر نے کہا. لہذا وہ ایک عالم نفسیہ اس نے کبھی فکرہ کہا اگر تم نے کبھی غور کیا ہو، توجہ کریں، تم نے کبھی غور کیا ہو اور نہ کیا ہو تو غور کرنا کہ بچہ جب ماں کے پہلو میں لیٹتا ہے، چھوٹا بچہ 2 دن 4 دن مہینہ بھر سال بھر 2 سال، بچہ جب ماں کے پہلو میں لیٹتا ہے تو اگر ماں بچے کو داہنے طرف لگاتی ہے تو بچے کو سکون نہیں ملتا. بچے کو سکون نہیں ملتا ہے. اور جب ماں اٹھا کے بائیں طرف لگا دیتی ہے تو بچے کو سکون مل جاتا ہے. اور جو مائیں نہیں جانتی ہیں انہیں معلوم ہو جائے جب آپ کا بچہ زیادہ پریشان ہو اور اسے راتوں کو نیند نہ آ رہی ہو، پریشان ہو رہا ہو تو داہنے کروٹ سے اٹھا کے بائیں طرف لگا دیجیے، انشاءاللہ سکون مل جائے گا. کہ اس نے ایک بات کہی، میں نے بھی پڑھا، آپ کو بھی سنا دیا، لیکن اس کا راز کوئی ہوگا. راز آپ پہچانیے. راز میں نے بزرگوں کی زندگی میں دیکھا ہے. میرے گھر ایک صاحب مہمان آئے، میں نے اپنے امکان بھر ان کے راحت و آرام کا انتظام کیا. صبح میں نے پوچھا رات آپ چین سے سوئے؟ کبھی مولانا آپ کی زحمت تو بہت کی مگر نیند نہیں آئی. کیا سمجھانا بولے آپ سے زحمت تو بہت پڑ رہا ہے مگر نیند نہیں آئی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جہاں لیٹتے ہیں، جہاں رہتے ہیں، جب اسی بستر پر لیٹتے ہیں تو زیادہ سکون ملتا ہے. اور کہیں بھی رہ کر چلے جائیں سکون نہیں ملتا ہے. یعنی بڑے ہونے کے بعد بھی یہ عادت نہیں گئی. تو چونکہ بچہ شکم مادر میں بائیں طرف رہتا ہے، جب وہ پہلو مل جاتا ہے تو اپنا گھر مل جاتا ہے. اور سوچیے جس ماں کے شکم میں 9 مہینے گزارے، جب اس میں کروٹ بدل جانے سے سکون نہیں ملتا تو باپ کے پہلو میں آنے کے بعد ماں کا سکون کہاں سے مل جائے گا. محمد اسلام نے باہر کا انتظام مرد کے حوالے کر دیا اور بچوں کی تربیت کا
کر دیا اور یہیں سے عورت کی ذمہ داری زیادہ ہو گئی، کیونکہ زیادہ جو کام اسی کو کرنا ہے. اسی لیے اب سرکار دو عالم کی حدیث کے معنی پہچانے. ایک شخص آیا پیغمبر کی خدمت میں اور کیا یا رسول اللہ میں کچھ نیکی کرنا چاہتا ہوں، اچھا سلوک نیک برتاؤ، میں نیکی کرنا چاہتا ہوں، کس کے ساتھ نیکی کروں؟ اچھا برتاؤ کس کے ساتھ کروں؟ فرمایا امت، اپنی ماں کے ساتھ. کب تم ماں، یہ تو ہو گیا ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ، یہ پہلا مرحلہ ہے. اس کے بعد کون؟ فرمایا امت، اپنی ماں. اسے اردو تو میں سمجھ گیا. اس کے بعد فرمایا امت، اپنی ماں. اسے کہو 3 دفعہ وہی بات کہہ رہے ہیں، ہمارے 3 دفعہ کہہ رہا ہوں. 10 مان اس کے بعد تو کہا ہوا اپنے باپ. یعنی 3 مرحلوں پر پیغمبر نے ماں کا نام نیک برتاؤ ماں کے ساتھ، اس کے بعد ماں کے ساتھ، اس کے بعد ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے. آخری مرحلہ ہے باپ کے ساتھ. حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ بچے کا ولی باپ کو بنایا گیا ہے، ماں کو نہیں. اگر نہیں جانتے تو آپ کو معلوم ہو جائے. بچے کا ولی باپ کو بنایا گیا ہے، ماں کو نہیں بنایا گیا. ماں کسی کی ولی نہیں، نہ بیٹی کی ولی نہ بیٹے کی ولی. ماں کی اجازت کے بغیر اگر بیٹی بھی اپنا کرنا چاہے، بالغ ہے عاقل ہے کر سکتی ہے، لیکن ماں کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. اللہ نے ولایت کا مرتبہ باپ کو دیا ہے، ماں کو نہیں دیا ہے. اور جو احسان کی منزل آئی تو اچھا برتاؤ ماں کے ساتھ، ماں آخر میں باپ، تاکہ تمہیں یہ اندازہ ہو جائے کہ احسان کی منزل اور ہے، ولایت کی منزل اور ہے. میں نے کہا پہلے نظر ہو کے پہچانے کی. جب احسان کرنے کا وقت آئے تو 3 مرحلوں میں ماں کا نام آئے گا، اس کے بعد باپ کا نام آئے گا. اور جو ولایت کی منزل آئے گی تو ماں کا نام ہی آئے گا. تنہا باپ کو ولی بنایا گیا، ماں کو ولی نہیں بنایا گیا. اور اگرچہ وجود بشر میں دونوں کا برابر سے حصہ ہے، مگر اس کے بعد بھی احسان کے لیے ماں کا انتخاب ہوا، ولایت کے لیے باپ کا انتخاب ہوا. اور یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ احسان کا تعلق تربیت سے تھا تو ماں کو آگے بڑھا دیا، ولایت کا تعلق تنظیم سے تھا تو ماں کو آگے بڑھا دیا. اب اتنی زحمتوں کا نتیجہ یہ جملے میں سنانا چاہتا ہوں، اور اگر آپ نے اب تک میرے بیان کو توجہ دی ہے تو انشاءاللہ اب قدر کریں گے آپ اس روایت کی یا اس واقعے کی جو برابر سنتے رہتے ہیں. میں نے ابھی تک کیا گزارش کہ باپ کا رشتہ، باپ کا تعلق اولاد سے روز اوپر ختم ہو گیا. اب اس کے بعد ماں ہے جو 9 مہینے تک اپنے شکم میں رکھے ہوئے ہے، گوشت بنتا ہے تو اسی کی وجہ سے، گوشت بنتا ہے تو اسی کی وجہ سے. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ماؤں کو توجہ دلائی اور یہ کہا اپنے بچوں کی تربیت میں یہ خیال رکھنا کہ من نما لحمہ من طعام حرام، جس بچے کا گوشت حرام کے غذا سے بنتا ہے یکون طعاما للنار، یہ بچہ خود غذا بن جائے گا جہنم، اور جہنم تک پہنچانے کی ذمہ دار ہوگی یہ ماں کہ جس نے وہ حرام غذا کھائی، جس سے بچے کا گوشت تیار ہوا ہے. تو بچے کا گوشت ماں کی غذا، بچے کا گوشت ماں کی غذا، بچے کا خون ماں کی غذا، بچے کی ہڈیاں ماں کی غذا، یعنی بچے کا سراپا وجود ماں کی غذا. ہو چکا ہے. اب یہاں سے آپ پہچانیے کہ وجود انسانی میں ماں اتنی زیادہ دخیل ہے. میری بات تک پہنچ جائے. وجود انسانی میں ماں اتنی زیادہ دخیل ہے کہ جو کچھ بھی انسان کے پاس اس وجود میں ہے سب ماں کا دیا ہوا ہے. اسی لیے اسلام نے ماں کو اتنی اہمیت دی کہ بہترین ماں تلاش کرو. اپنی اولاد کے لیے بہترین ماں تلاش کرو، اس سے اسی کے غذا سے یہ جسم بنے گا، اسی کے غذا سے یہ گوشت پول بنے گا، اسی کی غذا سے یہ وجود تیار ہوگا. اگر ماں سے ادنا خطا ہو گئی تو تمہارا تقدس کام نہ آئے گا، تمہاری پاکیزگی کام نہ آئے گی. لفظوں میں شاید کوئی نہ پہچانتا، یہ بات میرے مولا نے کردار میں سمجھائی، یہ بات میرے مولا نے عمل سے سمجھائی.
مجھ جیسا کمال کا جو مجسم کمال جو عین کمال مجھ جیسا بات بھی اگر ہوگا تو مجھے بھی یہ دیکھنا ہے کہ ماں ایسی ہونی چاہیے اولاد کے لیے کہ جو ہر اعتبار سے طیب و طاہر پاک و پاکیزہ ہو. اس لیے کہ ماں کے خیالات بچے میں منعکس ہو جاتے ہیں. اگر بہادر خاندان کی عورت ہوگی تو پیدا ہونے والا بچہ بہادر ہوگا. اور اس کی مزید تاکید کے لیے میں وہ لفظ یاد دلانا چاہتا ہوں تاکہ یہیں سے آپ پہچانیں کہ فرق مراتب کیا ہے. جمل کا میدان ہے, جمل کا میدان ہے. کائنات سے محمد احمدی آگے بڑھو, محمد احمدی آگے بڑھو. ایک مرتبہ آگے بڑھایا, دوبارہ حملہ کرنے کا حکم دیا, کھول کے کھیل دیتا. بابا تنہا نہیں تو آپ کا بیٹا نہیں ہوں. یہ حسن حسین بھی تو آپ کے دار ہیں, آپ انہیں نہیں بھیجتے ہیں. یہ تنہا بار بار مجھے کو بھیجتے ہیں. تیروں میں میں جاؤں, تلواروں میں میں جاؤں, نرغے آدھا میں میں جاؤں. فلاں بیچا جو تم نے کہا یہ تمہاری خطا نہیں ہے, یہ ماں کی رگ کا اثر ہے. اتنا بڑا بہادر جس کی شجاعت پر عالم اسلام کو ناز ہے, جس کی شجاعت پر عالم اسلام کو ناز ہے, تو مجھے کہنا پڑے گا کہ علی کا بیٹا یہ بھی ہے اور علی کا لال وہ بھی ہے, مگر ماں کے بدل جانے سے شجاعت کا فرق پہچانیے. جب محمد حنفیہ کی ماں کا کردار بیٹے میں آیا تو باپ بھیجتا ہے تو بیٹا کھیل جاتا ہے, اور جب ام البنین کا کردار بیٹے میں آیا تو بیٹا طرف طرف کے اجازت مانگ رہا ہے. اور بیٹنے پر رک جائے وہ اس ماں کی تاثیر ہے, اور جو نہ جانے پر طرف رہا ہو وہ اس ماں کے خون کا اثر ہے. ضرورت تھی کہ نظام تربیت کو عورت کے حوالے کیا جاتا. یہ نہ کوئی حق تلفی ہے, نہ کوئی توہین ہے, نہ تحقیر ہے, نہ اس کے معنی یہ ہے کہ عورت کا کوئی مرتبہ نہیں ہے. نہیں, یہ ذمہ داری اسلام نے ان کے حوالے کی ہے اور ایک ذمہ داری ان کے حوالے کی ہے. اور ظاہر ہے جو ذمہ داری رزق کی ہے, نفقے کی ہے, روٹی رونے کی ہے, وہ ذمہ داری مرد کے لیے کوئی معمولی نہیں ہے. دھوپ میں 8 گھنٹے کھڑا ہو کے آدمی کام کرتا ہے, یہ تو معمولی کام. محنت کرنے والا, مزدوری کرنے والا, مشقت برداشت کرنے والا, یا بہترین جگہ پر دفتر میں کام کرنے والا, وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہترین ہے. اس کے دل پر جو گزرتی ہے وہ وہی جانتا ہے. جو بہترین سیٹ پر بیٹھتا ہے, جو بلند ترین کرسی پر بیٹھتا ہے, جو اس کا حال ہوتا ہے وہ جانتا ہے. اسی لیے کہنے والوں نے بڑی حسین بات کہی ہے کہ نوکری پھر نوکری ہے, چاہے کیسی ہی کیوں نہ ہو. اور زنجیر بہرحال زنجیر ہے, چاہے لوہے کی ہو چاہے سونے کی ہو. مزدور لوہے کی زنجیر میں باندھا جاتا ہے, آفیسر سونے کی زنجیر میں باندھا جاتا ہے, مگر گرفتار دونوں ہوتے ہیں. ان کا اختیار ان کے ہاتھ میں, نہ ان کا اختیار ان کے ہاتھ میں. کتنے حادثات گزر جاتے ہیں, آدمی دفتر نہیں چھوڑ سکتا. مزدور تو ہمت بھی کر لیتا ہے, میرا باپ مر گیا نہیں چاہیے نوکری, میرے گھر میں حادثہ ہو گیا نہیں چاہیے ملازمت. مگر جو بڑے ہونے والے ہیں ان میں تو یہ کہنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی, یا یہ کہنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. یعنی لوہے کی زنجیروں کا توڑ دینا آسان ہوتا ہے, سونے کی زنجیر مشکل سے ٹوٹتی ہے. تو بہرحال یہ بھی ایک قید ہے, وہ بھی ایک پابندی ہے. تو ان پابندیوں کے ساتھ سارے گھر کے لیے سامان کا فراہم کرنا یہ مرد کا جہاد ہے, یہ مرد کی ذمہ داری ہے. مرد سے زیادہ خبردار اس میں کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے. اور اسی کے مقابلے میں جو تربیت کی ساری ذمہ داریاں ہیں وہ عورت کے حوالے کر دی گئی. اور اس کے بعد بھی نگرانی کا کام مرد کے ذمہ رہا, اس لیے کہ بالآخر یہ طے ہے کہ جو عورت غذا استعمال کرے گی بچے کا گوشت پوٹ اسی کے بنے گا. بچے بھی بات پڑا گیا, یہ طے ہے کہ جو غذا ماں کی ہوگی اولاد کا گوشت پوٹ اسی جگہ کیا ہوگا. مگر یہ یاد رکھنا کہ ماں بازار میں نہیں گئی, ماں دفتر میں نہیں گئی. جو غذا تم نے لا کے دی ہے وہی تو اس نے استعمال کی ہے. اگر تم حرام گوشت بازار سے لے کے آئے اور ماں نے حلال سمجھ کے کھا لیا تو شرعی اعتبار سے مجرم تو نہیں ہے, لیکن اگر حرام گوشت کا اثر اولاد تک منتقل ہو جائے تو روز قیامت ماں جواب دے نہیں ہے. یہ آسٹریلیا کا سستا خریدنے والے ذمہ دار ہیں.
یعنی یہ نہیں سوچتا انسان کہ اس سے بچوں کی ذہنیت وابستہ ہے، بچوں کا وجود وابستہ ہے، بچوں کا مستقبل وابستہ ہے، مگر 2 درہم کم ہو جائیں، 2 درہم کی بچت ہو گئی، بڑا ہونا ہے تو ماں نے تو حق کی تربیت ادا کر دیا. ماں نے اپنی نگاہ میں اس کے ہاتھ میں آنے کے بعد گوشت کو نہایت ہی پاک و پاکیزہ طریقے سے بنایا پکایا اور کھا لیا، تو ماں نے تو اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا. لیکن اب اگر بچہ بگڑ جائے تو ذمہ دار ماں نہیں ہے، ذمہ دار وہ بات ہے. یہ میں نے اس لیے یاد دلایا ہے کہ اب باپ کو یہ خیال نہ پیدا ہو جائے کہ اپنا کام خالی دفتر میں بیٹھنا ہے. اب تو بچے کی تربیت کی ساری ذمہ داری ماں پر آ گئی. نہیں، ذمہ دار یقیناً تربیت کی وہ ہے، مگر سامان تربیت تو آپ ہی لائے ہیں. سامان تربیت تو آپ لائے ہیں، حلال لائے، حرام لائے، نجس لائے، پاک لائے، جائز لائے، ناجائز لائے، خمس نکالا نہیں نکالا، زکات دی نہیں دی، جیسا ماں تم نے فراہم کیا ویسے ماں نے استعمال کیا، ویسی اولاد بن گئی. لہذا باپ کی بھی ایک ذمہ داری ہے جو نگرانی کی ذمہ داری ہے، جس کے لیے خدا نے کہا الرجال قوامون علی النساء. قوامون یعنی جلادون نہیں، قوامون کے معنی جلادون کے نہیں ہیں. قوامون کے معنی نگراں، ذمہ دار، یعنی کام وہ کرے گی نگرانی تم کرو، کام وہ کرے گی ذمہ داری تم پر رہے گی. اس لیے کہ بلاخر سامان فراہم کیا ہوا تمہارا ہے. تم تنخواہ لے کے آئے کہ رشوت لے کے آئے ماں کیا جانی، تم حلال لے کے آئے یا حرام لے کے آئے وہ عورت کیا جانے، تم جائز لے کے آئے کہ ناجائز لے کے آئے وہ کیا جانے، تم دفتر سے اپنی تنخواہ لے کے آئے یا دوسرے کی جیب کاٹ کے لائے وہ کیا جانے. یہ سب کام تو تمہارے ذمے ہیں. یار تمہیں بھی نگاہ رکھنا ہوگی جو سامان فراہم کیا ہے وہ سامان کیسا ہے. سامان کا طیب و طاہر لے آنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور صحیح طریقے سے استعمال کرا دینا یہ ماں کی ذمہ داری ہے. بس یہی پر آج بات کو تمام کرتا ہوں. باقی انشاءاللہ آئندہ گزارش کروں گا، اس لیے کہ مسئلہ یہ قدر تفصیلی ہے تو دونوں کو ذمہ دار بنایا. تربیت مادی ماں کے حوالے ہے اور تربیت معنوی، تربیت روحانی اور عقلی یہ ماں کے حوالے ہے. یہاں تک کہا گیا بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز کی تلقین کرو. 7 برس کا بچہ کوئی بالغ نہیں ہوتا. 7 برس میں نہ لڑکا بالغ ہوتا ہے اور نہ لڑکی بالغ ہوتی ہے، مگر کہا گیا جب 7 برس کا ہو جائے تو اصرار کرو، تاکید کرو کہ نماز پڑھے. اور اگر 9 سال کا بچہ ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو رہو. یہاں رہتے ہیں عربی تو آپ جانتے ہی ہوں گے، میں نے کسٹم ترجمہ نہیں. 9 برس کا اگر ہو جائے تو یہ باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے کہ اسے مارو. یہ نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ میں ہوتا تو مولا سے پوچھتا کہ حضور 9 برس کا بچہ نہ پڑھے تو ماں باپ کا کام ہے کہ انہیں مارے، اور 25 سال کا باپ نہ پڑھے سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضور اس فرعون کے لیے عصائے موسیٰ جس کے ہاتھ میں ہوگا. سبحان اللہ. یہ سامان عبرت ہے، ایک مرقع عبرت ہے جو اسلام نے فراہم کیا ہے. ہم نے تم کو جلاد نہیں بنایا ہے، ہم نے تم کو بے رحم نہیں بنایا، ہم نے تم کو سمجھایا ہے. بچہ کیا جانے، بچہ کیا جانے. یہ تو ہم نے کہا کہ 7 برس میں پڑھواؤ اور 9 برس میں مارو، یہ بچے کو تعلیم نہیں دی ہے. سبحان اللہ. اب آگے آپ کیسے آئیں گے؟ یہ بچے کو تعلیم نہیں دی ہے کہ وہ سمجھے اہمیت نماز کیا ہے. اس کو تو 6 برس بعد واجب ہوگی، اسے کیا پریشانی ہے. یہ اسے نہیں سمجھانا، یہ ان نااہل ماں باپ کو سمجھانا کہ تم پہچانو جب بچہ نابالغ غیر ذمہ دار ہونے کے بعد نماز نہ پڑھے تو ہمیں تم سے کہیں سے مارو. اس کا مطلب کیا ہوا کہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچہ اگر نماز نہ پڑھے تو باپ اس کی مرمت کرے. نہیں بالکل نئی بات کرو. باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچہ 9 برس کا ہو کے نابالغ ہے، واجب نہیں ہے، نماز نہ پڑھے اسے مارو. یہ تو سمجھایا. یعنی ہر بات کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم نے نماز نہ پڑھی تو جیسے ہم نے اپنے بیٹے کو مارا ہے، جو ہمارا باپ ہوگا اس سے مار ہی ملے گی، کچھ اور نہ ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اور کریں
یہ 7-9 برس کا بچہ اگر نماز نہ پڑھے تو اس کو پاس سے کیا ملے گا؟ حلوہ نہیں ملے گا، مرمت، یہ تو کہا گیا روایت میں۔ تو یہ بچہ نابالغ جو نماز نہیں پڑھتا ہے یہ سمجھے کہ ایسے بے نمازی کو پاس سے حلوہ نہیں ملتا ہے، انعام نہیں ملتا ہے، مار ملتی ہے، مرمت ملتی ہے، پٹائی ہوگی، ڈنڈے پڑیں گے۔ اگر یہ سمجھ میں آ جائے گا تو کوئی تو تمہارا بھی بات ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں ایک نیا روپ دے رہا ہوں، کوئی تمہارا بھی بات ہوگا، اور اگر نہیں پہچان تو آپ پہچانو، انا و علی هذه الامہ۔ اے امت والو یاد رکھو، میں اور علی دونوں امت کے باپ ہیں، یعنی اگر تم نے نماز کو چھوڑا تو ہم سے حاجت روائی کی امید نہ رکھنا۔ میں جانتا تو یہیں آ کے، حالانکہ ماشاءاللہ کے زمانے میں تو بے نمازی ڈھونڈے نہیں ملتا، الحمدللہ زمانہ اس منزل پر آ گیا ہے کہ مشکل سے کوئی بے نمازی ملتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ہو تو ایسا ہی کوئی بے حیا ہوگا جو یہ کہنے کی ہمت کرے کہ نہیں کیا کہنا، اور ہم انہیں بیانات پہ اعتماد کرے تھے، جس سے پوچھا ہم تو گھر میں پڑے نظر آگے کیا کہیں گے، ہم تو امت کے باپ نہیں ہیں، مگر ہر آدمی امتی کو یاد رکھنا چاہیے۔ امتی سمجھا جو نبی کا کلمہ کو ہے، چاہے وہ اصطلاح امتی ہو چاہے سید صاحب کو ہو، ہر امتی کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عبادت سے سوائے مرمت کے کچھ نہ ملے گا اگر عبادت الہی کچھ ہو، اگر بندگی پروردگار کچھ ہو گیا۔ باپ کا مرتبہ بہت بلند ہے اور باپ کی ذمہ داریاں بھی بہت عظیم ہیں۔ تو ماں کی ذمہ داری ہے تربیت کرنا اور باپ کی ذمہ داری ہے نگرانی کرنا۔ کیا کہنا، کیا خوش نصیب وہ مائیں جنہوں نے تربیت کی اور تربیت کا حق ادا کیا۔ میں معصوم گھرانوں کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، ان کی تو شان ہی کچھ اور ہے۔ معصوم گھرانوں کا ذکر، عام گھرانے جو ہمارے آپ کے گھرانے ہیں، ان میں بھی ایسی مائیں پائی گئیں جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی اور کس شان کی تربیت کی، اپنے گھر کی نگرانی کی اور کس شان سے اپنے گھر کی نگرانی کی، جس کی مثال کائنات میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ یاد دلاؤں، ایسی بھی ماں ہوتی ہے جو رات بھر اپنے بچے کو یہ سمجھا رہی ہے، بیٹا کل جب قربانی کا وقت آئے بچوں کو پالنا، اچھی غذا کھلانا، بہترین لباس پہنانا، اچھے بستر پر لٹانا، راحت و آرام کا سامان کرنا، یہ تو ہر ماں کو آتا ہے۔ بچے کی دعا، حیات کی دعا کرنا ہر ماں کو آتا ہے، بچے کی زندگی کی آرزو کرنا ہر ماں کو آتا ہے، مگر بچے سے موت کی باتیں کرنا یہ ہر ماں کا کام نہیں ہے۔ بچے کو مرنے کے لیے تیار کرنا یہ ہر ماں کا کارنامہ نہیں ہے۔ ہاں، کربلا میں ایسی مائیں دیکھی، کربلا میں ایسی مائیں دیکھی ہیں، رات کا ہنگام ہے، عاشور کی رات ہے، شمع خیمے میں چل رہی ہے، ماں اپنے لال کے چہرے کو دیکھ رہی ہے اور یہ کہتی جا رہی ہے، بیٹا کل جب قربانی کا وقت آ جائے تو پہلے تم قربان ہو جانا، میرے لال دیکھو بڑی ہاشم میں کوئی بچہ بھی تم سے پہلے نہ جانے پائے، ورنہ اگر کوئی ایک بچہ بھی کام آ گیا تو میں شہزادیوں کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہ جاؤں گی۔ ایسی خواتین، ایسی بیویاں کربلا کے علاوہ کہاں دیکھنے میں آئیں؟ جیسی مائیں کربلا میں دیکھی کہیں نہ دیکھی، جیسی بیویاں کربلا میں دیکھیں کہیں نظر نہ آئیں، جیسی بیٹیاں کربلا میں دیکھیں کہیں نظر نہ آئیں۔ بس میں ایک موقع اور بیان کو آخری منزل پر لا چکا، اب تمام کرنا چاہتا ہوں۔ آپ متوجہ ہیں تو انشاءاللہ بہت مصاب ہوں گے۔ ہر ماں اپنے بچے سے یہی کہہ رہی، بیٹا قربانی کے وقت پہلے تم قربان ہو جانا، میرے لال پہلے تم چلے جانا۔ یہاں تک کہ عاشور کی رات گزری، صبح کا ہنگام آیا، راہ خدا میں قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا، یہاں تک کہ جب انفرادی قربانی کا وقت آیا تو ماں نے اپنے لال کو بلایا، بیٹا میں نے رات کیا کہا، بیٹا میں نے رات کے وقت میں کیا سمجھایا تھا، لال اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جاؤ مولا کو قربان ہو جاؤ، جاؤ مولا کی خدمت میں اجازت لو اور میدان میں چلے جاؤ۔ بیٹا آیا، مولا کے سامنے دست عدب چوٹ کھڑا ہو گیا، فرمایا رسول مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے، آقا مجھے میدان میں جانے دیجیے۔ حسین سر سے پیر تک جوان کو دیکھ رہے
जवान और करिए जवान। एक मरतबा फरमाया बेटा बेटा क्यों अपनी माँ को ये दर्द देना चाहते हो, क्यों अपनी माँ को ये गम देना चाहते हो। अर्ज करता मौला मेरी मादरे गिरामी ने मुझे भेजा है और कहा जाओ मौला से इजाजत लो और राह हक में कुर्बान हो जाओ। आका हम तो आपकी खिदमत में इसी कुर्बानी के लिए आए, हम आपकी खिदमत में राह हक में कुर्बान होने के लिए आए हैं। मौला अब इजाजत दे दीजिए। फरजंद रसूल ने कहा आज का दिन कुर्बानी का दिन है, तुम क्या बनी हाशिम के घराने का एक बच्चा कुर्बान हो जाएगा, इसलिए जाओ। मैंने इजाजत दी, इजाजत मिली। बेटा पलट के माँ के सामने आया। माँ ने पूछा बेटा क्या खबर लाए? अम्मा मौला ने मरने की इजाजत दी। सुनो सुनो औलाद वालों, मौला ने मरने की इजाजत दे दी। माँ ने ये सुना और कहा बेटा जब आका ने मरने की इजाजत दी तो पलट के मेरे पास क्यों आए? तुम्हें तो मैदान में जाना चाहिए था कि आपको आखिरी सलाम करने के लिए आया हूँ। आप मुझे रुखसत करें का बेटा जाओ मौला पर कुर्बान हो जाओ। जवान बेटा मैदान में आया, मसरूफ जिहाद रहा, जख्म खाता रहा। जब जख्मों से इतना दूर हो गया कि सारा जिस्म खून में डूब गया, फिर बटुआ पलट के आया, दर खेमा पर आया। माँ बेटे का इंतजार कर रही है, बेटे का पर्दा उठाया, खेमे में दाखिल हुआ। माँ सामने आई, माँ ने अपने गाल को देखा, सर से पैर तक खून में नहाया हुआ है। क्या बेटा बेटा मैदान से क्यों वापस आए? क्या मैं चाहता था कि आप ये मंजर देखें, आप ये मंजर देख लें कि आपके लाल ने कुर्बानी का हक अदा किया, वफा का हक अदा किया। अलगजी जानना या उम्मा, अम्मा अब तो राजी हो गई, अब तो खुश हो गई। ये जुमला सुना और माँ ने मुंह फेर लिया। बेटा फिर सामने आया, अम्मा आपका लाल खून में नहा के आया है, अब तो खुश हो जाइए, रेजा की सनद दे दिए। एक मोटा बिगड़ देगा बेटा क्या मैंने तुझे जिंदा वापस आने के लिए भेजा था? क्या जब तक मौला के कदमों पर सर कुर्बान न कर देगा ये माँ कैसे राजी होगी? बदलादारों ने सुनना था। माँ को आखिरी सलाम किया, रुखसत होके चला, कर खेमा के करीब पहुंचा, लेकर जोरदार सर झुकाए। मैंने अभी कहा जैसी माँ करबला में देखी कहीं न देखी, जैसी बीवियां करबला में देखी कहीं न देखी। जोरदार सर झुकाए करिए। जाने वाले ने पूछा मोमिना ये कहाँ खड़ी? ये तेरे शर्मा के पास क्यों खड़ी है? क्या भाई आप तो मैदान में जा रहे हैं, आपको कुछ बातें करना है, कुछ गुफ्तगू करना है। माँ ने आवाज भी भेजा ये बातें करने का वक्त नहीं, ये सौदा से गुफ्तगू करने का वक्त नहीं है। जाओ मैदान में जाओ, मैदान में जाओ, कुर्बान हो जाओ। सौदा देखा वाली मुझे कोई बात नहीं करना है, एक बात कहना है, जल्दी कहो, वक्त नहीं रहेगा। तब मौला के पास चलो, मौला के पास चलो। मोमिना शौहर के साथ आपका भी खिदमत में आई। फरमाया क्यों आए? क्या मौला मैं नहीं आया, ये मोमिना मुझे लेके आई है। आका मुतवज्जो हो गए क्यों मोमिना खैर तो है, इन्हें क्यों लेके आई है? आका ये तो मैदान में जा रहे हैं, थोड़ी देर में शहीद हो जाएंगे, ये जन्नत में चले जाएंगे। मैं चाहती हूँ आपके सामने वादा करें कि मेरे बगैर जन्नत में कदम न रखें। न तुम सबों के रोने वालों, एक खुदा होता है तो फरमाया मोमिना ये इनसे क्यों कहेंगे? सरकार जवाना ने जन्नत तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे बगैर ये जन्नत के कदम में रखेंगे। बस गैरतारो, नामूस वालों, आखिरी जुमला का मौला इनसे इसलिए कह रही थी कि आपसे कुछ और कहना था, आपसे कुछ और कहना था। फरमाया मोमिना मुझसे क्या कहना चाहती? जल्दी बयान कर दे। क्या मौला आखिरत का इंतजाम तो हो गया, मगर आप तो जानते हैं जब माँ बाप का घर छूट गया, शौहर के घर जाना नसीब न हुआ, अब चाहे क्यों शैतानियों के खेलने में चली जाओ, ताकि आलम गुर्बत और मुसाफरत में मेरा कोई ठिकाना तो है। बगैर दाल में सुनना था वो बैठ में सब सुना लिया, आंखों से आंसू जारी हो गए, कोई जवाब न दे सके। यानी मोमिना तुझे क्या मालूम, ये तेरा ख्याल है कि शैतानियों के खेमे में चली जाएगी तो
کا پردہ رہ جائے گا بچے پردے کی تو آئیے کھانے کو رزق رہنے کو گھر اور لحد کو جا دنیا میں ایک جان کو کیا کیا دنیا میں ایک جان کو کیا کیا نہ چاہیے زغران شاہدی کو لکھا خط تو بھیجیے گر چاہتے نہیں ہمیں اچھا نہ چاہیے دو بیٹیاں تو پاس ہوں ایوب کو شبیر جلا دے ہیں فاطمہ کہتی تھی دنیا میں یہ آباد رہے شہ کا پرسا مجھے سب اہل آزاد شہ کا پرسا مجھے سب اہل آزاد دے ہیں چشم سجاد اگر ذوق سے ہو جاتی ہے بند اشتیا پاؤں کی زنجیر ہلا دے اشتیا پاؤں کی زنجیر ہلا دے ہیں ذبح شبیر کو کرتا ہے نہیں خنجر سے وہ سے حلقوں پا محبوب خدا تراشا دیکھنیا بابا میدان تراشا شملارے کعبہ میدان تراشا دیکھنیا بابا میدان تراشا دیکھنیا بابا میدان تراشا شملارے کعبہ میدان تراشا دیکھنیا بابا میدان تراشا دیکھنیا بابا میدان تراشا فراشا اقصا حال فراشا اقصا حال بے خطرات و پیمال بے خطرات پیمال بے خطرات پیمال زہرا محتابہ میدان تراشا دیکھنیا بابا میدان تراشا دیکھنیا بابا میدان تراشا شملارے کعبہ میدان تراشا دیکھنیا بابا میدان تراشا دیکھنیا بابا میدان تراشا پرچی شک سینایو برچی شک سینایا منسانی ہم سایو منسانی ہم سایا منسانی ہم سایا یم بے حسابہ میدان تراشا دیکھنیا بابا میدان تراشا دیکھنیا بابا میدان تراشا شملارے کعبہ میدان تراشا دیکھنیا بابا میدان
ماتنگا وشوالاڑا ماتنگا وشوالاڑا والم دا پخن غاڑا والم دا پخن غاڑا والم دا پخن غاڑا ہم سے رب بے آبا میدان تراشا ادرک لیا بابا میدان تراشا ادرک لیا بابا میدان تراشا اس شملار کعبہ میدان تراشا ادرک لیا بابا میدان تراشا ادرک لیا بابا میدان تراشا ادرک لیا مسئولہ ادرک لیا مسئولہ قربانی کا قبولہ قربانی کا قبولہ قربانی کا قبولہ مظہر کے علاوہ میدان تراشا ادرک لیا بابا میدان تراشا ادرک لیا بابا میدان تراشا خود شملار کعبہ میدان تراشا ادرک لیا بابا میدان تراشا ادرک لیا بابا میدان تراشا ہر راشا دن کا جانتا ہر راشا دن کا جانتا الوداع عیدی جانتا الوداع عیدی جانتا الوداع عیدی جانتا ملائک تیرا با میدان تراشا ادرک لیا بابا میدان تراشا ادرک لیا بابا میدان تراشا خود شملار کعبہ میدان تراشا ادرک لیا بابا میدان تراشا ادرک لیا بابا میدان تراشا او دیوان زن کا دان دے او دیوان زن کا دان دے ماں ارمان کا دیدان دے ماں ارمان کا دیدان دے ماں ارمان کا دیدان دے در اکبر اس بابا میدان تراشا ادرک لیا بابا میدان تراشا ادرک لیا بابا میدان تراشا خود شملار کعبہ میدان تراشا ادرک لیا بابا میدان تراشا ادرک لیا بابا میدان تراشا المحسن لا کلاما المحسن لا کلاما خیلے حسن غلاما خیلے حسن غلاما خیلے حسن غلاما سالات نابا میدان تراشا ادرک لیا بابا میدان تراشا ادرک لیا بابا میدان تراشا خود شملار کعبہ میدان تراشا ادرک لیا بابا میدان تراشا ادرک لیا بابا میدان تراشا حسین 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 آئے دس پر آیا ہے آجا میر نگار
پر آیا ہے آجا ویرن غازی ہائے دیس 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 پر آیا ہے سارے ننگے بازاراں وچ سارے ننگے بازاراں وچ امت نے کرایا آجا ویرن غازی ہائے دیس پر آیا ہے 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 سارے ننگے بازاراں وچ سارے ننگے بازاراں وچ امت نے پھرایا ویرن غازی ہائے دیس پر آیا آجا ویرن غازی ہائے دیس پر آیا آجا ویرن غازی ہائے دیس پر آیا آجا ویرن غازی ہائے دیس پر آیا سورا پیڑی ہائے میرا دیارا غم کھا گیا میں بچنے مر نہ جاواں اکبر تیری جگائے اکبر تیری جگائے مینوں مارن مکایا آجا ویرن غازی ہائے دیس پر آیا آجا ویرن غازی ہائے دیس پر آیا آجا ویرن غازی ہائے دیس پر آیا سوگرا پیڑی ہائے میرے دیارا ایو غم کھا گیا میں بچھڑی مر نہ جاواں اکبر تیری جگائے اکبر تیری جگائے مینوں مارن مکایا آجا ویرن غازی ہائے دیس پر آیا آجا ویرن غازی ہائے دیس پر آیا آجا ویرن غازی ہائے دیس پر آیا